انسان آج جس دور سے گزر رہا ہے اور جتنی آسانیاں اور جتنی فراخی اور جتنی سہولتیں آج ہیں، اگر ہم 20 سال پیچھے دیکھیں تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ آج کا غریب سے غریب انسان بھی بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ دیکھیں 20 سال پیچھے ہم دیکھتے ہیں تو پنکھا نہیں تھا، ہاتھ والا پنکھا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج جھپڑی والے کے پاس بھی پنکھے چل رہے ہوتے ہیں۔ کھانے کے حوالے سے دیکھیں، پینے کے حوالے سے دیکھیں، پہننے کے حوالے سے دیکھیں، جو چیز بھی آپ غور دیکھیں گے اس میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ وہ چیزیں جو پہلے بادشاہوں کو میسر ہوتی تھیں، عام بندے کی پہنچ سے وہ چیزیں دور ہوتی تھیں، آج عام انسان کو بھی وہ سہولتیں، وہ آسانیاں، وہ چیزیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ لیکن یہ انسان پھر بھی پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہم سمجھیں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم قناعت سے محروم ہیں۔ جب تک نعمت میں قناعت شامل نہ ہو، انسان کو اطمینان نہیں ہوتا، اور قناعت شکر کا نام ہے کہ اپنی زندگی کا موازنہ اپنے والد کی زندگی سے نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی کا موازنہ اپنے ہمسائے کی زندگی سے کرتے ہیں۔ یہاں سے بے اطمینانی کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے بجائے چیزوں کو سستا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہاں بھی ہمارے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک رکشہ ڈرائیور آخر کتنے پیسے کما لے گا؟ یہ شخص اگر رکشہ چلاتے چلاتے ہنر سیکھ لے، یا یہ پرائیویٹ تعلیم حاصل کر لے، یا یہ رکشہ بنانے کا فن سیکھ لے، تو اس کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سے مہنگائی محسوس نہیں ہوگی، لیکن ہم لوگ خود کو بدلنے کے بجائے موسموں کے تبدیل ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے والدین کے پاس ہمارے مقابلے میں 10% سہولتیں تھیں، لیکن وہ خوش تھے کیونکہ ان کے پاس قناعت تھی، یعنی شکر تھا۔ وہ اپنے کم تر لوگوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتے تھے، اور وہ ترقی کے لیے ہمیں تعلیم دلا رہے تھے۔ وہ خوش تھے، جبکہ ہم یہ تینوں کام نہیں کر رہے، چنانچہ ہم اداس بھی ہیں اور پریشان بھی۔ کسی شخص کے پاس ایک اور چیز جو انسان کی پریشانی کی وجہ بنتی ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو مزید ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی ہم نے کیا وہ میرا کمال نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ دراصل انسان جب کوئی کام کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اس کام کے ہونے پر ایک ناز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کی بنا پر وہ توقعات وابستہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کا فلاں کام کر دیا ہے تو اب وہ میرا کام کر دے گا۔ حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ناز تو اپنے کمال پر ہوتا ہے، جب اپنا کمال کچھ ہے ہی نہیں تو پھر تو نیاز عاجزی کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب انسان یہ چیز سوچ لے گا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، تو دل میں شکر گزاری اور عاجزی کا جذبہ پیدا ہوگا، جس کی بے حد ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ سوچ لینی چاہیے کہ جو بھی میری طرح اللہ کی مخلوق ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتی، تو جب یہ سوچ لے گا تو آنے والی مصیبتیں ہلکی معلوم ہوگی، اور کسی سے مدد لینے کے لیے نظریں نہیں اٹھیں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو کسی بھی کام کا صحیح مقصد متعین ہو، اس کام کے ہو جانے کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے، کسی سے بے جا توقعات وابستہ نہ کرے جن کے پورا نہ ہونے سے تکلیف ہو، جیسا کہ حضرت مفید رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ کسی سے کسی قسم کی توقع مت رکھو، یہ بات دین اور دنیا کا گر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔